آیت نمبر 144 سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، صدق اللہ العظیم۔ ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آپ قوانین لے کر آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پہاڑ پر ان کو بلا لیا اور 1 مہینے کا اعتکاف کروایا، اور 1 مہینے کے بعد پھر 10 دن کا اضافہ کروایا، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد ان کو تورات عطا کی۔ اس حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے پیغمبری کے لیے تجھے چنا ہے، ہم کلامی کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے، یہ تجھے میں نے امتیازی شان دی ہے۔ اب کیا ہے؟ فخذ ما آتیتک، جو میں نے آپ کو عطا کیا اسے لے لو، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ خطاب تو موسیٰ علیہ السلام کو ہے، آگے مخاطب امت ہے۔ اصل میں امت کو سنانا مقصود ہے کہ اب شکر کرنا قانون مل گیا ہے تو نہ شکری نہ کرنا۔ شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ یاد رکھیں بندوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تقدیر پر شکایتیں ذہن میں لے کے زندگی نہیں گزارتا۔ بندے کو یہ حق بنتا ہی نہیں کہ وہ رب سے گلہ کرے، وہ تو پروردگار ہے۔ دیکھیں ایک پانی کی بوند سے اس نے میرے اور آپ کی آنکھیں بھی بنائی، دانت بھی بنائے، ناک بھی بنایا، کان بھی بنایا، کلیجہ بھی بنایا، پھپھڑے بھی بنائے، اور دل بھی بنایا، اور گردے بھی بنائے، اور ٹانگیں بھی بنائیں، پاؤں بھی بنائے، ہاتھوں کی کیسی کٹنگ کی، پاؤں کی انگلیوں کی کیسی کٹنگ کی۔ دیکھیں خوش قسمت وہ ہے جو قسمت پہ خوش ہو، خوش قسمت وہ ہے جو قسمت پہ خوش ہو۔ ہاں آج ہم اپنی قسمت پہ خوش نہیں، کہتے یار پتہ نہیں کی لے کے چڑھے، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ تو وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ زندگی میں شکر لاؤ، اور مراد پوری امت ہے کیونکہ نبی تو پہلے سے شکر گزار ہوتے۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کا یہ جملہ سنایا جا رہا ہے۔ قرآن میں کیوں نقل کیا جا رہا ہے کہ آخری امت تمہیں میں نے مصطفیٰ جیسا نبی دی ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اپنی زندگی میں شکر لاؤ۔ کے لیے حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے چند چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاغذوں میں شکر گزار بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی دنیا میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف توجہات نہ لگائے، سفید پوشوں سے یاری لگائے، نیچے والوں سے رابطے بڑھائے، اور دین میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھے۔ ہم فرماتے ہیں کہ جس میں زندگی میں یہ وصف آ گیا، میں اللہ کا نبی سچی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ رب کے کاغذوں میں اس کے نام کے آگے لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ شکر گزار۔ اور دوسری چیز روزانہ صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز، چاش کی نماز 9:30 کے بعد، 10:30 11:30 سے پہلے اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت تک ہوتی ہیں، یہ کم از کم 2 رکعت ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیا سورج دکھا دیا، نیا دن دے دیا، ایک چانس پھر مجھے دے دیا تاکہ میں اپنی اصلاح بھی کر سکوں اور بہتری بھی کر سکوں، مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چاش کی 2 رکعت انسان کے 24 گھنٹے جو وجود جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو وجود ملا ہوا ہے، اس کا شکرانہ ادا کرنا ہو تو وہ 2 رکعت ہیں جو ہم سے ادا ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دعا آتی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ میرے نبی علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میرے پاس، مجھ محمد کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس جو کچھ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے تجھ اکیلے کی طرف سے، اور کائنات میں لا شریک لک، کسی کو کچھ جو ملا اس میں دینے میں شریک کوئی نہیں، تو نے دیا، تو نے دیا۔ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، تجھ اکیلے وحدہ لا شریک کی طرف سے، لا شریک لک فلک الحمد۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں خوبیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کی بظاہر ان کی قابلیتیں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں یہ تیرا ہی شکر ہے۔ تو نے کسی میں کوالٹی رکھی ہے تو اس میں وہ کوالٹی نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں تیری رکھی ہوئی خوبیاں ہیں۔ قرآن نے گلہ بھی کیا 24ویں پارے میں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو تکلیف آتی ہے نا، کہتا ہے لمبی لمبی، اللہ کہتے ہیں دعائیں کرتا ہے،
اوئے ہوئے ہوئے تھکتا ہی نہیں. ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، ہم کام جب کر دیتے ہیں اس کا، تو اس کے بعد جب کوئی دوست ملتا ہے، کوئی بندہ ملتا ہے، سنا بھائی تیرا کام مہینے تو پھنسیا سی کی بنیا، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم. اور یار ایسی تکنیک لڑائیے کہ کم ہو گیا، اپنی عقل کی طرف نسبت لگاتا ہے، میری خدائی کی طرف نسبت نہیں کرتا کہ انہیں کرندی تجلی پائی تھی میرا کم ہو گیا. منہ پر اس کی تعریف آتی نہیں کہ نہیں یار میں نے سنت طریقے سے دعائیں پڑھی، اللہ نے میرا کام کر دیا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے طفیل میرا کام ہو گیا، اللہ کی عظمت اللہ کی رحمت کی برکت سے میرا کام ہو. کہتا نہیں یار ایسا پایا، کال ایسی کرائی، ڈیل ایسی کی تھی، پینگ ایسی پائی، کام ہو گیا. اب بات کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے بل ہی فتنہ، تو نے یہ لفظ بول کر میری نظروں سے اپنے آپ کو گرا لیا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بات کرتے ہوئے بات کرنی کیسے ہے. ہم ہر بات سن رہے ہوتے ہیں، ہر بات کیچ کر رہے ہوتے ہیں. جی فرمایا کہ وکم من الشاکرین، زندگی میں شکر ادا کرو، شکر کرنے والے میں سے بن جاؤ. وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظہ، اور ہم نے لکھا ان کے لیے، ان کو جو الواح عطا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی نا، وہ لکھی لکھائی تختیوں کی صورت میں آئی تھی. بعض کہتے ہیں تانبے کی تھی، بعض کہتے ہیں پتھر کی تھی، بعض کہتے ہیں زمرد کی تھی، مختلف جو ہے تفاسیر ہیں. من کل شیء موعظہ، ہر طرح کا واعظ اس میں نصیحت کی بات لکھی ہوئی تھی. وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں تمام اصول ان کی تفصیلات موجود تھیں. فرمایا ہم نے ان کو فخذھا بقوہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے اچھے انداز میں اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا کہ ان کا ہم نے کیا کیا. یہ تو چونکہ آگے تھے، مصر والے مر گئے تھے پیچھے کئی لاکھ، کہا ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ان کے گھر کیسے ویران پڑے ہوئے. اس لیے آج تمہیں ہمیں موقع دے دیا ہے، زمین پر تمہیں خلافت دے دی ہے، اب تمہارا بھی امتحان ہے. اگر تم شکر گزار بنو گے تم بستے رہو گے، اور اگر نہ شکری کی تو جیسے ہم نے ان کے گھروں کو ویران کدہ بنا دیا ہے، تمہارے گھروں کو بھی ویران کدہ بنا دے. ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ہاں حسب نہیں چلتا، نسب نہیں چلتا، زور نہیں چلتا، زاری چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے، شکرانہ چلتا ہے، شکر چلتا ہے، عبادت چلتی ہے. جو ہمارا بنے گا ہم اس کے لیے کریں گے. اور درمیان میں حکم ہے وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اس تورات کو احسن انداز میں لیں. ایسے ہی قرآن کو بھی احسن انداز میں لینے کا حکم ہے. بعض لوگ قرآن سے منفی چیزیں نکالتے ہیں. ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے پوچھا تیرے پاس دلیل؟ کہنے لگا قرآن میں آتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ میں کہتا ہے میرا نام نعیم ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں قیامت کے روز میں پوچھوں گا کہ نعیم کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا. اب بتاؤ گمراہ ہو گیا. تو قرآن کو بھی لوگ منفی انداز میں لے لیتے ہیں. ہیں جی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایک خاتون کا نام تھا آخرت بی بی، وہ کہنے لگی میرا نام تو قرآن میں آیا آخرت، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. کہتا ہے میرے اوپر ایمان لانا فرض ہو گیا. اسی طریقے سے جو ہے قادیانی حضرات وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اپنے وہاں لکھوا دیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین بھی مانتے ہیں. ہمارے ہاں خاتم النبیین کا عقیدہ احسن انداز والا کیا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی، اب ان کے بعد کسی نئے بندے کو نبوت نہیں دی جائے گی. لیکن وہ معنی کیا لیتے ہیں؟ غیر احسن. کیا کہ خاتم عربی زبان میں ایک معنی اور بھی آتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں. مہر کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ لگانا. تو اب کیا مطلب؟ خاتم النبیین، نبی علیہ السلام نبیوں کے لیے سٹیمپ ہیں. اب جو نبی بن کے آئے گا ان کی سٹیمپ سے بنے گا. اور جو ہے قادیانی صاحب جو ہے غلام احمد صاحب جو ہیں، ان کی سٹیمپ جو ہے نا ان کو حضور نے سٹیمپ لگا دی ہے، اس لیے وہ بھی نبی. اب غیر احسن معنی لے رہے. اسی طریقے سے رافضی حضرات وہ قرآن سے دلائل نکالتے ہیں، کہتے جی کہ ماتم ثابت ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے نوحہ کیا تھا، ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی نوحہ کرنے کی وجہ سے، ماتم کیا تھا. حضرت سارہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو فسکت وجہہا، انہوں نے اپنا چہرہ منہ پر مارا. اسی کا نام ماتم ہے، لہذا ماتم ثابت ہے قرآن سے. تو یعنی لوگ قرآن سے ایسے دلائل بھی نکالنا شروع کر دیتے. تو کہتے ہیں بِأَحْسَنِهَا، احسن انداز میں لینا، اس کو اپنے مطلب کے رنگ میں لینے کی کوشش نہ کرنا، وگرنہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاؤ.
اس لیے فرمایا کہ خذ مضبوطی سے لے لو ما آتیتک وکم من الشاکرین، اور اگلی آیت میں کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں ہر قسم کا واز ہے، قوت کے ساتھ لے لو، اپنی قوم سے کہو کہ اس کو احسن انداز میں لیں، سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں انجام دکھا دوں گا فاسقین کے ٹھکانے کیسے تھے۔ جیسے آج کل منجو دڑو، ہڑپا، یہ شہر کیا تھے؟ کبھی آباد تھے، آج کیسے ویران ہیں۔ ایسے ہی اگر بندو تم ہمارے نہیں بنو گے، تمہارے بیڈ رہیں گے، ہم تمہیں غائب کر دیں گے، تمہارے گھروں میں فریجیں سلامت ہوں گی، اس میں پیپسی رکھی ہوگی اور ہم تمہیں اٹھا لیں گے، کوئی پینے والا نہیں ہوگا، ہاں جی، اس میں جوسیز رکھے ہوں گے، کولڈ ڈرنک ہوگی، کوئی پینے والا نہیں ہوگا، اور اس میں جناب تم نے راشن رکھے ہوں گے، چاولوں کی بوریاں ہوں گی، پر ہم تمہیں اٹھا لیں گے اور کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے زندگی میں شکر لاؤ، ناشکری سے بچو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please like, share, and subscribe my channel.